عبادت کر سکتے ہیں وہ کر کے پھر سو جائیں۔ یہ آج کا جو عمل ہے، حضرت جو فرما رہے تھے، ترمذی شریف کی روایت بیان فرما رہے تھے، اسی کی ضمن میں ہم پر کوئی فرض اور واجب نہیں، لیکن یاد رکھیں فجر کی نماز پڑھنا فرض عین ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر آج کی رات ہم نے عبادت نہ کی تو کل قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، لیکن رات کو مشقت اتنی کی، اپنے اوپر اتنا جبر کیا، جبر کر کے 2 بجے تک جاگ رہے ہیں، 3 بجے تک جاگ رہے ہیں، 4 بجے تک تو جاگیں، پھر اتنی تان کر سو جائیں کہ فجر کی نماز ہی جاتی رہے ساری رات، ایسی عبادت کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو میں نے جو روایت پڑھی ہے، اس روایت کے ضمن میں حضرت اعمال کے اصلاح کی بات کر رہے تھے، میں نے جو روایت نقل کی ہے وہ ہمارے عقیدے کی اصلاح سے تعلق رکھتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب، کہ میں ایسی جماعت سے ہوں جسے اللہ نے دنیا میں امی بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ آپ بولیں گے تو میں بات سمجھاؤں گا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ امی بنا کر بھیجا۔ امی کہتے کسے ہیں؟ ہاں جی، جو پڑھنے اور لکھنے کے اعتبار سے ناخواندہ ہو، ان پڑھ کا لفظ استعمال کرنا نامناسب ہے۔ ایسے افراد جن کی پڑھائی اور لکھائی کا دار و مدار خالصتاً وحی الہی پر ہو، پڑھے لکھے ہیں، کائنات میں ان جیسے پڑھے لکھے کی ایک مثال انسان پیش کرنے سے قاصر ہے، لیکن اللہ نے ان کو وہ علم دیا، کائنات میں وہ علم کسی انسان کے پاس نہیں۔ اللہ نے ان افراد کو جو علم دیا ہے، اس علم کا تعلق وحی الہی پر ہے۔ انبیاء کی ساری جماعت، ان کی تعلیمات کا مدار اللہ نے وحی الہی پر رکھا۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کا نبی اپنی زبان سے اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، بلکہ نبی جو بھی کلام کرتا ہے اللہ کی طرف سے وہ وحی ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ جو کہ امی ہیں، دنیا میں پڑھنے اور لکھنے کے اعتبار سے ناخواندہ ہیں، ان کا دنیا میں کوئی انسان استاد نہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے کیا بتلائی؟ ایک نشانی۔ یہ نشانی آپ کو یاد رہے گی۔ اگر آپ کو یہ یاد رہے گی، میری بات کرنے کا مقصد پورا ہو گیا، اور آپ کی ایمان کے حفاظت کے لیے بھی اگر آپ کو اتنی بات یاد ہے، خدا کی قسم کوئی لٹیرا، کوئی ڈاکو، کوئی ختم نبوت کا منکر، کوئی ہمارے ایمان پر حملہ کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے دل و دماغ پر کسی اصل چیز کی نشانی نقش ہے، آپ کو اصل چیز کی پہچان ہے، کوئی بھی انسان غلط چیز سے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کوئی غلط چیز سے انسان دھوکہ آپ کو تب دے گا جب اصل کی پہچان نہ ہو، کھرے کی پہچان نہ ہو۔ تو آپ، میرے پیغمبر کا یہ فرمان بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، لا نکتب ولا نحسب، ہم نے دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، کسی سے حساب کتاب نہیں سیکھا۔ یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں آ گئی۔ اب یاد رکھیں، ایسے افراد جو ہمارے ایمان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آج جدید وسائل اتنے آ چکے ہیں کہ ہمیں کوئی دقت نہیں ہے سرچ کرنے میں۔ گوگل موجود ہے، الیکٹرانکس میڈیا موجود ہے،
سوشل بہت سارے ذرائع ابلاغ موجود ہیں، قرآن و سنت کی تحقیق بھی اب کوئی مشکل نہیں رہی۔ ایسے ایسے مکتبے اور ایسے ایسے سرچیبل سسٹم آ گئے ہیں، ادھر آپ لفظ لکھیں ادھر پوری روایت کی تحقیق سامنے آ جائے گی، آیا یہ الفاظ احادیث میں موجود ہیں بھی کہ من گھڑت۔ تو آج تحقیق کوئی مشکل نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی انسان تحقیق کرنے کی تمنا تو کرے، کوشش کرے، آرزو رکھتا ہو، پھر اس کو فکر ہو۔ آج اگر کوئی بدبخت میرے پیغمبر کی عظمت، شان، جاہ و جلال اس پر حملہ کرنے کی جسارت کرتا ہے، میں کسی لمبے چوڑے دلائل کی طرف نہیں جاتا، جو روایت پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا یہی آپ کو سبق دے کر چلا ہوں، اپنے اساتذہ کا پڑھایا ہوا سبق، کہ یہ نشانی اپنے دل و دماغ پر نقش کر لیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ انبیاء کی جماعت میں صرف وہی افراد ہوں گے جن کا دنیا میں کوئی استاد نہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا تو خالصتاً وحی الہی کے ذریعے علم حاصل کیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ایسے بدبخت افراد ہر معاشرے میں پائے گئے جنہوں نے میرے پیغمبر کی عزت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، میرے پیغمبر کی جاہ و جلال پر، میرے پیغمبر کے منصب پر، میرے پیغمبر کی تاج و تخت ختم نبوت والے اس تاج پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ایسے بہت سارے افراد زمانے نبوت سے لے کر اب تک ہر معاشرے میں پائے گئے، اور ہمارے اس معاشرے میں بر صغیر پاک و ہند میں اتنا بڑا فتنہ انگریز کی پشت پناہی میں کھڑا ہوا، اس فتنے کا نام فتنہ قادیانیت ہے، جو کہ اپنے پیشوا، اپنے امام، اپنے نبی، اپنے مجدد، اپنے مسیح، اپنے مصلح، بہت سارے دعوے جو اس بدبخت نے کیے، صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، خدائی کا دعویٰ بھی کیا، اور پھر خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، انا زینا السماء دنیا کا دعویٰ بھی کیا، آسمان و زمین بنانے کا دعویٰ بھی کیا، خدا کے باپ ہونے کا دعویٰ بھی کیا، خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اور حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اپنی شان بھی بتلانے کی کوشش۔ آپ یہ یاد رکھیں، قیامت کی صبح تک ہمارے پاس جو کچھ ہے سب کا سب صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر ہم اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کر کے، اپنے نبی کا دامن تھام کر اللہ کے حضور نجات حاصل نہیں کر سکتے، خدا کی قسم کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس کے دامن سے چمٹ کر ہم اپنی نجات کے فیصلے کروا سکیں۔ جب اللہ نے میرے نبی کو ہر اعتبار سے اعلیٰ بنایا، کردار میں اعلیٰ، گفتار میں اعلیٰ، کریکٹر میں اعلیٰ، سیرت میں اعلیٰ، صورت میں اعلیٰ، مرتبے میں اعلیٰ، جاہ و جلال میں اعلیٰ، حسن و جمال میں اعلیٰ، اللہ نے میرے پیغمبر کو یار بھی دیے تو اعلیٰ، جماعت بھی دی تو اعلیٰ، خاندان بھی دیا تو اعلیٰ۔ ہم بھی حضور علیہ السلام کے نام لیوا ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پھر ہمیں بھی یہ لیبل اپنے اوپر لگانے کی ضرورت ہے کہ نہیں کہ ہم بھی حضور کے حصے میں آئے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، کہ اگر انبیاء کی جماعت میں تمہارے حصے میں آیا ہوں تو لوگوں تم اتنے خوش نصیب ہو کہ تم بھی میرے حصے میں آئے ہو۔ اتنی عظمت کے باوجود نبی کی ہر شے اعلیٰ ہو اور نبی کا امتی نبی کی سنت منڈا کر نبی کا نام لے، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جب میرے پیغمبر کی ہر شے اللہ نے اعلیٰ بنائی
تو اللہ کے پیغمبر کے اس امتی کو بھی اعلیٰ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو ذرا، اعلیٰ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کردار میں اعلیٰ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر آپ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے کردار کو اعلیٰ بنائیں، اپنی صورت کو اعلیٰ بنائیں، اپنے ایمان کو اعلیٰ بنائیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے پیغمبر کو ہماری وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کسی بھی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خدا کی قسم، میں اور آپ اپنی صحیح اور اصلی شکلوں میں بیٹھے ہیں، یہ صدقہ ہے حضور علیہ السلام کی ذات کا۔ اگر ہم حضور کے امتی نہ ہوتے، ہمارے جو اعمال ہے، ہمارا جو کردار ہے، آج ہم اپنی ان اصلی شکلوں کے اندر یہاں پر موجود نہ ہوتے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم اللہ کے حضور یہاں بیٹھے ہیں، اپنی اصلی شکلوں میں بیٹھے ہیں، تو یہ صدقہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کا۔ آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ آج مہنگائی کا بحران ہے، آج بے روزگاری کا فقدان ہے۔ خدا را ہم اپنے اعمال کی طرف تو توجہ کریں۔ ہم نے خود بویا کیا ہے کہ ہم خواہش کر رہے ہیں کہ ہمیں حکمران وہ نصیب ہو جو وقت کا عمر بن عبدالعزیز ہو، ہمیں حکمران وہ نصیب ہو جو وقت کا جنید بغدادی ہو۔ ہم اپنے کردار جو کچھ ہم بو رہے ہیں اسی کا نتیجہ ہم لے رہے ہیں۔ خدا را توجہ کریں، فکر کریں، آج کی رات اللہ نے ہمیں جو تحفہ عطا فرمایا ہے، ہمیں یہ فکر دی ہے، لمحہ فکریہ اللہ نے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے گناہوں کے عوض تمہاری شکلوں کو تبدیل نہیں کیا، تمہارے اوپر آسمان سے کوئی آفتیں نازل نہیں کی، تمہیں آسمانوں کی طرف اٹھا کر زمین پر نہیں پٹھا، تمہارے اوپر پہاڑ نہیں توڑے، تمہیں مہلت دی ہے۔ آج کی رات اور ایسی راتیں اللہ نے انسان کو فکر کے لیے عطا فرمائی ہیں کہ فکر کریں، اللہ کی طرف پلٹیں اور توبہ کریں۔ تو اس کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون ہیں جو کہتے ہیں ہم کوشش کریں گے؟ اگر آپ ارادہ لے کر آئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر بھی ارادہ کریں۔ میں وعدہ نہیں لیتا، اس لیے کہ اگر وعدہ لیا اور مسجد سے اٹھنے کے بعد آپ نے وعدہ خلافی کی تو اللہ کے اس جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کر کیا ہوا وعدہ اور باہر جا کر وعدہ خلافی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب آپ کی طرف کیسے مسلط ہوں گے۔ تو اس لیے میں وعدہ نہیں لیتا، آپ ارادہ تو کر کے جائیں، ارادہ کریں گے، اپنی زندگی کو پلٹنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں سب کچھ اس پیغمبر کے صدقے ملا، ہم اس پیغمبر کے نام لیوا ہیں۔ میرا پیغمبر دنیا سے جا رہا ہے تو کس کی فکر لے کر جا رہا ہے؟ اپنی جائیداد کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے خاندان کی، اپنی جماعت کی نہیں، اپنی امت کی فکر لے کر گئے۔ حضرت جبریل اجازت لے کر آئے ہیں، لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جاؤ، جا کر پہلے میرے رب سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری اس امت کا کیا ہوگا۔ کل قیامت کے دن ہر نبی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ میرا پیغمبر فرمائے گا یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ میرے پیغمبر نے اس امت کے لیے اپنے دندان مبارک شہید کروائے، چہرہ لہولہان کروایا، سب کچھ اس امت کے لیے کیا، اور امت میرے پیغمبر کی وفاؤں کے صدقے اگر وفا نہ کرے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق ہے؟ قطعاً ہم حضور کے امتی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ خدا را آپ میرے پیغمبر کی سیرت کو اپنائیں، صورت کو اپنائیں، کریکٹر کو اپنائیں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کے اخلاق کو اپنائیں۔ اگر ہم اپنے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ نے اسی کے بدلے ہمیں جنت عطا فرمائی ہے۔ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے، اعدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے۔
تو ہمیں اپنے پیغمبر کا غلام بننا ہے کہ نہیں بننا؟ ابھی میں نے جس کی بات کی مرزا غلام احمد قادیانی کی، وہ بدبخت اور اس کے ماننے والے، وہ بدبخت جھوٹا تھا کہ سچا تھا؟ جھوٹا تھا نا، لیکن میں ایک لمحہ فکریہ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، بات ختم۔ وہ جھوٹا نبی، لیکن اس کے پیروکار جو ہیں وہ سچے، وہ اپنے جھوٹے پیروکار کے آج سچے غلام بن کر اس بدبخت کا بدبودار لاشا لے کر گلی گلی کریا گھوم رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ایمان کھینچ لیں۔ ایک مسلمان کا تعلق جو اس کی نبی کے ذات کے ساتھ بچا ہے، اعمال تو نہیں بچے، بالکل نہیں بچے۔ اور یہ جو پیغمبر کے دامن کے ساتھ ہماری نسبت بچی ہے، اس کو بھی کھینچنے کے لیے وہ اس جھوٹے نبی کے سچے غلام گلی گلی گھوم کر مسلمانوں کے ایمانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارا پیغمبر سچا ہے کہ نہیں؟ ہمارا پیغمبر سچا، لیکن آج اس سچے نبی کے غلام جھوٹے ہو چکے ہیں۔ دعویٰ کچھ ہے، کردار کچھ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور پیغمبر کی ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ مجھے سب سے پہلے توفیق نصیب فرمائے، آپ کو، ہم سب کو، پوری امت کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا